بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام زین مختار ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کا دن پاکستان کی تاریخ کے اندر بہت ہی افسوسناک واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں جو لوگ ان واقعات سے جن کو کوئی نہ کوئی وابستگی ہے ان کی دل آزاری کیے بغیر آپ تک کچھ معلومات پہنچاؤں آج کے اس ولاگ میں۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو جو سب سے پہلا واقعہ ہے سب سے پہلے اس کے اوپر ہم بات کریں۔ میں بات کر رہا ہوں آرمی پبلک اسکول پشاور کے اوپر جو ایک حملہ ہوا، ٹیررسٹ دہشت گردوں کا جو ایک حملہ تھا سن 2014 میں 16 دسمبر کی صبح۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان کی تاریخ کا بدترین دہشت گرد حملہ اگر اس کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس کے اندر ہمارے لیے بہت سارے جہاں سوالات کھڑے ہوئے، وہاں ہمیں یہ بھی سمجھ آیا کہ دہشت گردی جو ہے اس کا کسی مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ اس حملے میں 131 بچے جو ہیں ان کی جانیں گئیں، وہ شہید ہوئے، اور 10 اور لوگ جن کے اندر اسکول کی پرنسپل صاحبہ کا بھی شمار ہوتا ہے، انہوں نے بھی اپنی جانیں پیش کی۔ یہ جو حملہ ہے اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بھی بنایا گیا ہے۔ جو چیف جسٹس اس وقت تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس گلزار احمد، 2 ججز کا ایک بینچ تھا اور اس نے اس کیس کو سنا، اور جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا اس کی سربراہی جو جوڈیشل آفیسر تھے وہ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس تھے، جسٹس ابراہیم۔ جسٹس ابراہیم نے 20 مہینے تک اس سارے معاملے کے اوپر مختلف اینگل سے جو ہے وہ تحقیق کی، اور ان تحقیقات کے بعد وہ جن نتائج پر پہنچے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس 525 صفحات کی رپورٹ کے اندر جو باتیں انہوں نے کہیں، میرے لیے ذرا تھوڑا سا مشکل ہے ان ساری چیزوں کو کہنا۔ سب سے پہلی بات تو جو انہوں نے کہی کہ پاکستان افغانستان کا جو بارڈر ہے اس کے اوپر چونکہ جو افغان مہاجرین کا پاکستان آنا اور یہاں سے لوگوں کا کاروبار کے لیے ادھر جانا، اس کے اوپر کوئی خاص چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، ایسی روک ٹوک نہیں ہے، اور ہمارا بارڈر چونکہ 2200 کلومیٹر سے زیادہ لمبا ہے تو یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ بڑی آسانی سے پاکستان میں آتے ہیں اور یہاں ایسی دہشت گردی کی کاروائیاں کرنے کے بعد واپس جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس چیز کی طرف انہوں نے نشاندہی کی وہ یہ تھی کہ جو وہاں کے جو لوکل جو ریزیڈنٹس جو آس پاس کے علاقے کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کی جتنی مذمت کی جائے اس کردار کی جو انہوں نے ادا کیا اس سارے معاملے میں، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان دہشت گردوں کو وہاں پر پناہ دی اور ان کے اس آپریشن اور یہ جو حملہ انہوں نے کرنا تھا اس میں ان کی مدد کی۔ تیسری چیز جس کے اوپر جسٹس صاحب نے اپنی رپورٹ کے اندر روشنی ڈالی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بڑا زبردست پلان بنایا تھا ان دہشت گردوں نے، زبردست اس طریقے سے کہ سب سے پہلے تو صبح کے وقت ایک ایم وی ٹی یعنی جو گاڑیاں وہاں پیٹرولنگ کر رہی ہوتی ہیں، جب وہ پیٹرولنگ کر رہی تھیں اسکول کے آس پاس، تو ایک گاڑی کے اندر آگ لگی ہوئی تھی جس کی طرف وہ پیٹرولنگ کرنے والی گشت کرنے والی گاڑی گئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تھا وہ دھوکہ، وہ ڈسٹریکشن جو انہوں نے کریٹ کرنی تھی، اور جب یہ پہلی گاڑی اس جلتی ہوئی گاڑی کے پاس جا رہی تھی تو پیچھے سے دوسری دہشت گردوں کا جو ایک گروہ ہے وہ اسکول کی بیک سائڈ سے، آرمی پبلک اسکول پشاور کی بیک سائڈ سے انہوں نے انٹری کی۔ اس میں اس رپورٹ میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جو اسٹیٹک گارڈز کا لفظ استعمال ہوا، یعنی جو گارڈ مختلف مقامات پر کھڑے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ جو عسکری سیکیورٹی کے گارڈز تھے، انہوں نے کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا۔ اگر وہ لوگ اچھے طریقے سے وہاں پر اپنی پوزیشنز پر رہتے تو شاید جو کوئک رسپانس فورس ہوتی ہے اور ریپڈ رسپانس فورس ہوتی ہے، ان کو پیچھے سے پہنچنے میں جتنا ٹائم درکار تھا وہ مل جاتا، اور شاید اس سانے کی جو میگنیچیوڈ ہے، جس حد تک نقصان ہوا ہے وہ کم ہوتا، یا بالکل اس کو نہ ہونے سے روک دیا جاتا۔ اور اس کے اندر پھر جو اگلی چیز رپورٹ نے کہی، ایک ادارہ ہے پاکستان کا نیکٹا، یہ دہشت گردی کے جواب میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک لا پاس کیا، اور اس کے نتیجے میں بنا۔ نیکٹا کا کام کیا ہے آج تک ہماری قوم کو اور ہمارے جو خاص طور پہ مین سٹریم میڈیا کو بھی نہیں پتا کہ نیکٹا کا کام کیا ہے۔ نیکٹا بیسیکلی وہ ادارہ ہے جو پورے پاکستان بھر کی جتنی بھی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہیں، اس میں پولیس بھی ہے، اس میں رینجرز بھی ہے، اس میں فوج بھی ہے، تو یہ ان تمام کے ساتھ ان کا ایک سینٹرل پوائنٹ ہے، اور انفارمیشن یعنی کہ معلومات اکٹھی کرتا ہے، اور ان معلومات کو اکٹھا کرنے کے بعد کوئی ایک رائے قائم کرتا ہے، یعنی کہ آپ کو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے آگے ہونے والے واقعات کو روکا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو ایک غلط ویو ہے ہمارے معاشرے میں کہ شاید نیکٹا کا کام ہے دہشت گردی کو روکنا، نیکٹا بذات خود کوئی فورس نہیں ہے۔ نیکٹا کا صرف کام یہ ہے کہ مختلف سورسز سے انفارمیشن کو اکٹھا کرنا اور بتانا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو نیکٹا کے بارے میں اس رپورٹ میں کہا گیا کہ انہوں نے ایک جنیرک کا لفظ استعمال ہے، یعنی کہ کوئی خاص زور دے کر نہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا
ضرور تھا اپنی رپورٹ میں کہ دہشت گرد جو ہیں وہ ایک تو ضرب عضب بہت کامیابی سے اس وقت چل رہا تھا پاکستان میں، اور دوسرا جو آپریشن ہے وہ خیبر ون تھا. تو ان دونوں کے جواب میں دہشت گرد ہو سکتا ہے فوج یا فوجی فیملیاں یا اس طرح کے سافٹ ٹارگٹس جو ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ شاید جو آرمی پبلک اسکول پشاور ہے اس کے اوپر حملہ کیا جائے گا. ایک امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ جب یہ دہشت گرد اسکول میں داخل ہوئے تو ابھی یہ سینئر سیکشن میں تھے، اور اس سیکشن کے ساتھ ہی ٹاڈلرز یعنی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا بھی ایک سیکشن تھا. وہ وہاں جاننا چاہتے تھے لیکن اس وقت تک کوئک رسپانس فورس وہاں آ گئی تھی. اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ جو 131 بچے شہید ہوئے، آج بھی ان کی مائیں، ان کے باپ، ان کے خاندان غم سے اور دکھ سے نڈھال ہیں، اور وہ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ آخر ان کا کیا قصور تھا. قصور ان کا شاید کچھ بھی نہیں تھا. ہم آج تک بحیثیت قوم ان کے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک سیاہ ترین دور کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کو اور ہماری قوم اور ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آئندہ کبھی بھی کسی کو ایسا وقت دیکھنا نہ پڑے. دوسری جو موسٹ امپورٹنٹ اور جس کو کہنا چاہیے کہ پاکستانی تاریخ کا، جیسے میں نے بلاگ کے شروع میں کہا تھا کہ 16 دسمبر کا دن ہماری تاریخ کا بڑا سیاہ ترین دن رہا ہے. 2014 میں یہ واقعہ ہوا، لیکن اس سے بہت سال پہلے یعنی 1971 میں پاکستان دو لخت ہوا، اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جو مشرقی پاکستان ہے 16 دسمبر 1971 کو پاکستان نے انسٹرومنٹ آف سرنڈر یعنی کہ پاکستان نے جو ہے وہ اپنا حق جو ہے وہ سرنڈر کیا، اور ایسٹ پاکستان بن گیا بنگلہ دیش. اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، میں ان وجوہات پر بات نہیں کروں گا جن کا آج سے چند دن پہلے ہمارے جانے والے آرمی چیف نے ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک پولیٹیکل ڈباکل تھا یا یہ ایک پولیٹیکل ایشو تھا. کسی بھی ثانیہ یا کسی بھی جو انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں، کوئی ایک ریزن نہیں ہوتا. کسی ایک کے اوپر یہ کہہ دینا کہ شاید یہ سیاسی طور پہ ناکامی تھی یا یہ فوجی معاملہ تھا، ایسا ہرگز نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ 25 مارچ 1969 کو ایوب خان صاحب جو ہیں، جنرل ایوب، انہوں نے دیا استعفیٰ اور کمان چلی گئی پاکستان آرمی کی جنرل یحییٰ کے پاس. جنرل یحییٰ کے جو 2 سال ہیں ان کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. میں کسی ایک کا نام اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ یا کوئی اور جو ہے ان کے ساتھ ان ویوز کے ساتھ ایگری نہ کرتا ہو، لیکن جنرل یحییٰ کے اقتدار میں آنے کے بعد 1970 میں ایک بہت امپورٹنٹ کام ہوا، اور وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر پہلے ڈیموکریٹک الیکشن ہوئے. یہ اس لیے اہم ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے سبق آموز بھی یہ بات ہے کہ آزادی کے تقریباً 23 سال کے بعد 1970 میں پاکستان میں پہلی دفعہ ڈیموکریٹک الیکشن ہوئے. اس 23 سال کے عرصے میں ہمارا پولیٹیکل سٹرکچر، ہمارے ادارے صحیح طور پر وہ مطلب بڑھ ہی نہیں سکے، اور یہ جو کھینچا تانی تھی، یہ جو ٹگ آف وار تھی، یہ چلتی رہی، اور یہی بنیاد بنی آگے آنے والے سالوں میں پاکستان کے اندر جو بہت سارے سیاسی مسائل اور جو سول ملٹری ریلیشن شپس کی جو خرابی ہے وہ اس کی بنیاد یہ چیزیں ہیں. تو بہرحال 1970 کے الیکشن ہوئے، اور ان الیکشنز کے اندر عوامی لیگ جو ہے اس کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی، لیکن اس کا ایک جو امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو صرف اور صرف جو کامیابی ہے 160 کے قریب سیٹوں کی، وہ صرف مشرقی پاکستان، ایسٹ پاکستان میں ملی، اور کم و بیش یہی حال پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا جن کو 88 سیٹیں ملی، اور وہ 88 سیٹیں صرف اور صرف مغربی پاکستان میں تھی، مشرقی پاکستان میں بھی ایک سیٹ نہیں تھی. تو یہ جو الیکشنز ہیں ان کے بعد ایک سیاسی مسئلہ جو ہے، ایک سیاسی انتشار وہ شدید سے شدید تر ہوتا گیا. لیکن میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ بہت سارے اور بھی ایسے فیکٹرز، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں کردار ادا کیا. مکتی باہنی یعنی وہ ایک فورس جو علیحدگی پسند تھے، وہ یہ ٹریننگ کیمپس بنائے گئے ویسٹ بنگال انڈیا کے اندر، اور وہاں پر ان کو ٹریننگ دیتی تھی انڈین فوج، اور پھر یہ آتے تھے ایسٹ پاکستان یعنی مشرقی پاکستان میں، اور ڈھاکہ اور کھلنا اور سلہٹ اور جیسور جیسے جگہوں کے اوپر جو ہے بہت دیر تک یہ جو ہے جنگ کا سما رہا. نومبر سے اکتوبر اور نومبر کے اندر جو بارڈر کے اوپر ہے ہلکی جنگ شروع ہو چکی تھی، لیکن 3 دسمبر 1971 کو باقاعدہ طور پر جنگ کا آغاز ہوا، اور 4 اور 5 دسمبر کو ڈھاکہ ایئرپورٹ کے اوپر طیارے ہیں انہوں نے بمباری کی. یہ کہنا کہ پاکستان فوج نے صحیح طریقے سے وہاں پر اپنا کردار ادا نہیں کیا یا سیاستدانوں نے صحیح طریقے سے کردار ادا نہیں کیا، تاریخ ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے، اور ہر ایک کو یہ
یہ حق ہے کہ وہ اپنے اپنے جو ہے وہ اس کے بارے میں رائے قائم کرے، لیکن یہ ایک کلیکٹیو یعنی کہ اجتماعی ہم لوگوں کی غلطی تھی. کیونکہ بہت ساری گریوینسز یعنی کہ شکایات تھی ہمارے جو اس وقت کے بنگالی بھائی تھے. یعنی سب سے پہلی ایک وہ بات کہتے تھے کہ کراچی سے جب اسلام آباد ایوب خان صاحب نے کیپٹل کو شفٹ کیا تو یہ بھی ان کے لیے ایک شکایت کا باعث تھی کہ سب سے بڑا شہر ڈھاکہ ہے، لیکن کراچی کے بعد اگر باری آنی چاہیے تو ڈھاکہ کی آنی چاہیے تھی، لیکن اسلام آباد کو بنایا گیا. پھر اس کے بعد فوج اور بیوروکریسی کے اندر جو بنگالی ہیں ان کو پوری طریقے سے نمائندگی نہیں مل رہی ہے. پھر اس کے بعد بنگالی زبان کو اس طریقے سے نمائندگی نہیں مل رہی ہے. پھر اس کے بعد ایک اگلی چیز تھی پاکستان جو مشرقی اور مغربی پاکستان ہے، اس میں جو ترقی کا تناسب تھا، یعنی مشرقی پاکستان کی ترقی بنسبت مغربی پاکستان کی ترقی کے بہت کم تھی. پھر اس کے اندر پٹسن یعنی کہ جو سب سے بڑی اس وقت کی ہماری کاشت ہوتی تھی فصل، اس کو گولڈ بھی کہا جاتا ہے، جیوٹ گولڈ بھی کہا جاتا ہے، اور وہ ساری کی ساری پیدا ہوتی تھی مشرقی پاکستان میں. اور وہ قصوروار ٹھہراتے تھے کہ ہماری جو پٹسن ہے اس کی پیداوار سے جو کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ ہمیں پورے طریقے سے نہیں ملتا. یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے جوابات اگر ہم آج بھی ڈھونڈنا چاہیں تو ہمیں مل سکتے ہیں، لیکن کیا ہم ان جوابات کو علی اعلان کہہ سکتے ہیں یا کہنا چاہیے، اس کے اوپر مزید بات میں نہیں کروں گا. بہرحال یہ پاکستان کے لیے دو ایسے واقعات تھے 16 دسمبر سے ریلیٹڈ جن کے اوپر میں آج بات کرنا چاہتا تھا، اور میری امید ہوگی کہ کسی کی دل آزاری نہ ہوئی ہو. اگر ایسا ہوا ہے تو میں اس کے لیے معافی بھی چاہتا ہوں. آج کی جو اوورال حالات جو پاکستان کے سیاسی حالات جس کے اوپر ہم روزانہ بات کرتے ہیں، کل کچھ ہلکی سی ٹپ ٹوئنگ ہوئی ہے پاکستان کے ایک علاقے ہیں لطیفال. یہ چکوال کا ایک علاقہ ہے، قصبہ ہے، گاؤں کہہ لیجئے. مشہور اس وجہ سے ہے کہ وہاں سے ہمارے ایک بہت ہی بہادر سپوت اور فارمر لیفٹیننٹ جنرل DGI جنرل فیض حمید صاحب کا تعلق ہے. کل ایک ویڈیو منظر عام پر آئی اور اس ویڈیو کے اندر ایک صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہو کر جنرل صاحب کا ایک تو شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے علاقے کے لیے بہت کام کروایا ہے، اور ساتھ وہ اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے تھے اور لوگ اور چاہتے تھے کہ وہ CNC بھی بنے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ باقاعدہ طور پر سیاست کے اندر آ جائیں. تو کل سے کافی میڈیا کے اوپر اس پر بات ہو رہی تھی، لیکن آج کے دن کے اندر انصار عباسی صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایکسکلوسیو سٹوری کی، اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ میری اپنی ذاتی طور پر بات ہوئی ہے جنرل فیض حمید صاحب سے، اور انہوں نے دو باتیں بڑی دو ٹوک کہی ہیں. ایک چیز یہ کہ سب سے پہلی تو جو ایک قدغن ہوتا ہے کہ جب آپ سرکاری نوکری سے یا فوج سے ریٹائر ہوتے ہیں تو 2 سال کے لیے آپ کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے. اور دوسری چیز انہوں نے کہی کہ اگر میرے اوپر یہ قدغن نہ بھی ہو تو میری توبہ، میں سیاست میں بالکل بھی نہیں آنا چاہتا. تو بہت سارے لوگ جن کا یہ خواب ہے کہ شاید جنرل صاحب ان کی مدد کو اب بھی آئیں گے، ان کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک بار دوبارہ سے فیض یاب ہونا چاہ رہے تھے. اس کے علاوہ جی ایک ہوائی خبر آپ کو دینی ہے. ہوائی خبر کچھ اس طریقے سے ہے کہ اڑن کھٹولے کی سیر کے اوپر 44 کروڑ روپیہ خرچہ آیا ہے 3 سال کا. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا خبر ہے؟ خبر کچھ اس طریقے سے ہے کہ سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس کے اندر سوال یہ کیا گیا تھا کہ ہمارے سابقہ وزیر اعظم جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو پاکستان میں بیک وقت 7 حلقوں سے الیکشن جیتنے کا ریکارڈ بھی رکھتے ہیں، بڑے مشہور و معروف لیڈر ہیں، تو ان کو غالباً اب ہم دیکھ ہی چکے ہیں کہ ان کو ہیلی کاپٹر کا بڑا شوق ہے، ہیلی کاپٹر کی سیر کا بہت شوق ہے. ویسے تو وہ سادہ طبیعت کی بات کرتے ہیں، سادہ انسان ہیں، شلوار قمیض پہنتے ہیں، ریاست مدینہ کی بھی بات کرتے ہیں. تو بہرحال یہ جو سوال کیا گیا تھا قائمہ کمیٹی کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اندر، سوال یہ تھا کہ 3 سال کا کیا خرچہ آیا. تو 3 سال کی جو ہے وہ ڈیٹیل دی گئی، 19، 20 اور 21، اور 21 سے 22 مارچ کی بھی دی گئی. تو ہر سال جو ہیلی کاپٹر کے تیل کی مد میں جو خرچہ ہے، پہلے سال 13 کروڑ، اگلے سال 11 کروڑ، اس کے بعد 14 کروڑ اور پھر 14 کروڑ، اور کل ملا کر یہ رقم 44 کروڑ روپے کے قریب بنتی ہے. تو جو ریاست مدینہ کے جو دائی ہیں، جو ریاست مدینہ کا سبق دیتے ہیں، انہوں نے صرف ہوائی سیر کے اوپر جو ہے وہ 44 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے. بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم جب ان لوگوں کو اندھا دھن مطلب ان کی تقلید کرتے ہیں، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، تو ایک چیز یہ یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان غریبوں کا ملک ہے. ہم غریب لوگ ہیں. ہمیں روزمرہ کی چیزوں کا جس طریقے سے اس کے اوپر مہنگائی کا افیکٹ
ڈسریسپیکٹ ہے وہ ہم برداشت کرتے ہیں، اور ہم جن کے بارے میں بات کرتے ہیں، جن کے لیے آپس میں لڑتے ہیں، وہ 50-50 کروڑ روپے کی صرف ہوائی سیر کر دیتے ہیں۔ یہ ہم سب لوگوں کے لیے سوچنے کا ایک مقام ہے۔ کوئی بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو میں اس کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ میرے ولاگس کو اگر آپ کے لیے انفارمیٹیو ہیں، پسند آتے ہیں، تو آپ لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کیجیے گا۔ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔